یہ ہونا. لیکن آج ہر کسی کو بس کھینچنا ہے، نیچے لانا ہے. خدا را حالات کو دیکھو، دنیا کو دیکھو کہ اللہ آج کیسا کام لے رہا ہے. نہ ہتھیار ہے، نہ سامان ہے، نہ بم ہے، نہ گولی ہے، نہ بندوق ہے. نہتا ہے لیکن میرا فلسطینی بھائی کہ ایمان کی حرارت ہے کہ سر میں گولی لگی، سر پھٹ گیا. ارے سینے میں گولی لگی، سینہ ختم ہو گیا. 1 گھنٹے تک خائف ہے، قریب نہیں جاتے، سمجھے کہ مر گیا. تو ایمان کی حرارت دیکھو کہ ڈرون ہے تو ایک لکڑی پھینکتا ہے اس حالت میں بھی کہ سانسیں نہیں ہے لیکن ایمان مضبوط ہے. ارے یہ ایمان ہے. اللہ نہتے کمزور فلسطینیوں کی حفاظت کر. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ بیت المقدس کی حفاظت کرے، اللہ فلسطینیوں کی حفاظت کرے. بھوکے ہیں، اے اللہ یہ بھوکے ہیں مولا، تو ان کی حفاظت فرما. اے اللہ یہ پیاسے ہیں مولا، تو ان کی حفاظت فرما. اے اللہ تو اپنے آسمان سے فرشتوں کو بھیج کر ان کی حفاظت فرما. دنیا کی محبت کرنے والے لوگوں سے سوال ہے، دنیا کے پیچھے دوڑنے والے لوگوں سے سوال ہے، دنیا دنیا کہہ کر بھاگنے والے لوگوں سے سوال ہے. کیا بند ہونے والی دکان میں آپ اپنی محنت، اپنے پسینے کی کمائی کو لگائیں گے؟ معلوم ہے کہ بند ہونے والی ہے تو آپ بولیں گے ارے کیا دیوانے ہیں اکبر صاحب، آپ خود بول رہے ہیں دکان بند ہونے والی ہے، تو کیا ہم دیوانے ہیں اس میں پیسے لگانے کے لیے؟ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، دنیا حسین ہے، دنیا خوبصورت ہے، دنیا میں سب کچھ ہے، لیکن یاد رکھو دنیا میں سب سے بڑا عیب ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے. ارے کیوں حسد؟ ارے ایسے بنو کہ اپنے بھائی کی کامیابی کو دیکھ کر خوش ہو اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اس کو اور کامیابی دے. اب یہاں بیٹھا ہے عاطف نوجوان، اللہ ترقی دے رہا ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو اور ترقی دے، اور ترقی دے، اور دولت دے، اور دولت دے. یہاں بیٹھے جو بھی لوگ ہیں جو نیک ہیں، قابل ہیں، کامیاب ہیں، ان سب کے لیے بھی میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو اور کامیابی دے، اور ترقی دے، اور خوشحال بنائے، آپ کے گھروں میں اور برکت دے. یہ کافی ہے. تو کیا ہم 1 روپیہ نہیں نکال سکتے؟ یہاں پہ بیٹھے ہیں، چلیے 500 لوگ ہیں یا 1000 لوگ، چلیے 1000 آدمی اگر روزانہ 1 روپیہ نکال دیے تو 1000، مہینے کے ختم پہ 30,000، سالانہ کتنے؟ 3,60,000. ارے اندازہ لگاؤ، اگر یہ شعور ہماری قوم میں آ جائے گا تو اللہ اس کے رسول کی قسم مسلمان کسی سے مانگے گا نہیں، مسلمان ساری دنیا کو دینے کے موقف میں آ جائے گا، بشرط یہ کہ یہ سوچ، یہ فکر ہم میں پیدا ہو جائے. یہ فکر ہونی چاہیے. مساجدیں تو بن گئی بہت. خلافت عثمانیہ کے دور میں ترکی میں ہر مسجد کے بازو میں بازار ہوتا تھا، مسجد کو لگا یتیم خانہ ہوتا تھا، مدرسہ ہوتا تھا. میں آج آپ سے بھی اپیل کروں گا کہ جو بھی نئے محلے جات آ رہے ہیں بے شک مساجد بنائیے، مساجد کے بازو میں ایک سکول بھی بنائیے، دین و دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلنے کا مرکز بنائیے. جو اسلام کہتا ہے، اسلام یہ نہیں کہتا کہ دین دین کہو دین کے پیچھے جاؤ، اسلام یہ نہیں کہتا کہ دنیا دنیا کہو دنیا کے پیچھے دوڑو. دین و دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلنے والے مکمل مذہب کا نام مذہب اسلام ہے، اور وہ
آنے والوں کا کلمہ ہے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. خدا را اس چیز کو سمجھو. دنیا فانی ہے، بے شک دنیا حسین ہے، خوبصورتی ہے اس دنیا میں، عورت کا حسن ہے، مرد کا جمال ہے، طاقت ہے، برفیلے چٹان ہے، خوبصورت یہ پھول ہے، برفیلے چٹان ہے. دنیا بہت حسین ہے، بے شک بہت حسین ہے، لیکن یاد رکھو دنیا میں ایک بہت بڑا عیب ہے، اور وہ عیب یہ ہے کہ دنیا ختم ہونے والی. ارے یہاں بیٹھے ہیں سارے لوگ، یہاں بھی بیٹھے ہیں سارے لوگ، مجھے جواب نہ دیں مگر میری اس سوال کو گھر جا کر ٹٹول لیں. یہاں لوگ بیٹھے ہیں اور ایک دکان ہے آپ کے محلے میں، اور آپ کو پتا چل جائے کہ ایک چند دنوں میں یہ دکان بند ہونے والی. آپ کو معلوم ہو جائے کہ ایک دکان ہے اور یہ دکان چند دنوں میں بند ہونے والی ہے، تو میں یہاں پوچھنا چاہتا ہوں یہاں بیٹھے وہ دنیا، اور جب دنیا ختم ہوگی تو ایسی بڑھیا آئے گی، ایسی آنکھیں رہیں گی، ایسا بھیانک چہرہ رہے گا کہ اللہ کا بندہ چیخے گا، پکارے گا، کہے گا نعوذ باللہ یہ کیا چیز ہے، اس کو میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹاؤ. تو آواز آئے گی ارے یہ وہی دنیا ہے جس کے پیچھے تو دوڑ رہا تھا. اللہ حکم دے گا کہ اس دنیا کو جہنم کی آگ میں ڈال دو. تو وہ دنیا بولے گی، پکارے گی اور کہے گی کہ اے اللہ تو میرے ساتھ میرے چاہنے والوں کو بھی ڈال. دنیا کی چاہت کو غالب آنے نہ دو، آخرت کی فکر کرو. اگر میں نے ایک دکان کی مثال دی تو ایک اور مثال دیتا چلوں. ایک اور مثال آپ کی کالونی ہے. کالونی میں اگر کوئی گھر میں کوئی پیدا ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے گھر والے کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحب کو بلاؤ، مسجد سے امام صاحب کو بلاؤ، محلے کے نیک لوگوں کو بلاؤ، عالم صاحب کو بلاؤ، بزرگ کو بلاؤ جو نیک ہیں. کس لیے؟ کہ بچہ پیدا ہوا ہے، کان میں اذان دی جائے. پیدا ہونے پر کان میں اذان. اب جہاں پہ پیدائش ہوئی ہے اس کے بازو کے گھر میں موت ہو جاتی ہے تو نماز جنازہ کی اذان ہی ہوتی. اے دنیا دنیا کہہ کے دوڑنے والے نہ سمجھو، اللہ تمہارے پیدا ہونے پر کان میں اذان دلا کر یہ کہہ رہا ہے کہ اذان تو ہو چکی ہے، اب جماعت کے ٹھہرنے کا انتظار کر، اتنا ہی وقت انسان کے زندگی اور موت میں ہے. اور ہم اتنے سے کم وقت والی دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا اور پوچھا یا رسول اللہ دنیا اور آخرت کے بارے میں بیان کریے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس انگلی کو سمندر میں ڈباؤ، جتنی یہ بھیگے گی یہ تمہاری زندگی ہے اور سمندر تمہاری آخرت ہے. ہم کو انگلی کے بھگونے کی مانند زندگی کی فکر ہے، افسوس کہ سمندر کے مانند آخرت کی فکر نہیں. خدا را اپنے روٹھے ہوئے اللہ کو منا لو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، نمازوں کے پابند بن جاؤ، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھو، قرآن کو ترجمے سے پڑھو، بیواؤں کی مدد کرو اور بڑوں کی عزت و احترام کرو، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آؤ، ظلم کے خلاف آواز کو بلند کرو، اور پھر دیکھو اللہ تم کو ایسی طاقت دے گا، ایسی قوت دے گا کہ دنیا تمہارے انگلی کے اشارے کی محتاج ہو جائے.
ایمان ہے. ایمان بار بار کہہ رہا ایمان. ایمان کا عربی میں مطلب کیا ہے؟ زوال شکست کو ایمان کہتے ہیں. ایمان کیا ہے؟ شکست کو زوال دینے کو ایمان کہتے ہیں. اور ایمان کیسے بنتا ہے؟ کڑی کی کڑی سے جڑنے سے ایمان بنتا ہے. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اگر تمہارا عمل سچا ہے، صالح ہے، تو تم کو دیکھنا یہ ہے کہ تمہارے پاس جو بیج ہے کیا وہ بیج سچی ہے. تم کو دیکھنا یہ ہے کیا وہ سچی بیج جس کو تم جس زمین میں بونے جا رہے ہو کیا وہ زمین صالح ہے. اگر بیج سچی ہے، زمین صالح ہے، تو اللہ خود اپنے رحمتوں کے بادلوں کو برسائے گا اور سچی بیج صالح زمین کے سینے کو چاک کرتے ہوئے اپنے کامیابی کے جھنڈوں کو گاڑ دے گا. یہی ایمان ہے. خدا را سمجھو، اپنے زندگیوں میں اصلاح کرو، اپنے محسنوں کو پہچانو، حق ادا کرنے والوں کو پہچانو، سچوں کو پہچانو، جھوٹوں کو پہچانو، عیاری و مکاری کرنے والوں کو پہچانو، اور دعا کرو کہ اللہ. حضرت علی کا قول ہے کہ حضرت علی کہتے تھے کہ دعا کرو کہ اللہ اس کے شر سے محفوظ رکھے جس پر تم نے احسان کیا. اس کے شر سے محفوظ رکھے. آج ہمارا یہ حال ہے تو کیوں ہے؟ ایک تو اللہ سے دور ہو گئے، دنیا کے پیچھے دوڑنے لگے، تو دوسری طرف ہمارا حال یہ ہے کہ حسد ایک آگے بڑھ رہا ہے تو اس کی بڑھتی ہوئی کامیابی ہم کو حاسد بناتی ہے. ایک ترقی کر رہا ہے تو اس کی ترقی میں بھی ہم کو حسد، اس کی کامیابی میں بھی حسد، اس کی دولت میں بھی حسد، اس کی صحت میں بھی حسد، اس کے حسن میں بھی حسد، اس کی کامیابی میں بھی حسد. اور پر اللہ سے گفتگو کرنے کا موقع ملا. جب اللہ اور موسیٰ کے درمیان میں گفتگو ہوئی تو 70,000 پردے تھے. 70,000. لیکن میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک امت محمدی کا روزے دار جب اپنا روزہ کھولتا ہے تو اس روزے دار اور اللہ کے درمیان میں ایک بھی پردہ نہیں ہوتا. اور موسیٰ 40 دن کا روزہ رکھے، اس کے بعد اللہ سے گفتگو کا موقع ملا. لیکن امت محمدی کا روزے دار دن میں روزہ رکھتا ہے اور شام میں تراویح کے ذریعے اللہ سے گفتگو کرتا. جب موسیٰ نے اللہ سے گفتگو کی تو اللہ سے موسیٰ نے ایک سوال کیا کہ اے اللہ، تو نے جو عزت و شرف و مقام مجھ کو بخشا، مجھ سے گفتگو کر کیا تو اپنے کسی دوسرے بندے کو اس مقام سے سرفراز فرمائے گا؟ تو اللہ کا جواب آتا ہے، ہاں موسیٰ، دنیا کی آخرت میں ایک امت آئے گی جن کو میں اس مقام سے سرفراز فرماؤں گا، وہ امت محمدی ہے. موسیٰ نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، کاش تو مجھے امت محمدی بنا کر دنیا میں بھیجا. یہ ہمارا مقام ہے. اور آج ہم اپنے مقام کو سمجھتے نہیں، پہچانتے نہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں سب سے پچھڑا ہوا، سب سے پیچھے اور سب سے آخر اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے. اللہ سے ہم دور ہو گئے. یہی وجہ ہے کہ اللہ بھی ہم سے دور ہو گیا. اللہ رب العالمین ہے، اللہ رب المسلمین نہیں ہے. اللہ سب کا رب ہے اور اللہ سے قریب ہونا ہے اور اللہ کو راضی رکھنا ہے تو ایمان کے کئی تقاضے ہیں. ایمان کے کئی تقاضے ہیں
اور پھر یہاں نونہال بچے بیٹھے ہیں، ہم کافی ہے، تو کیا ہم 1 روپیہ نہیں نکال سکتے؟ یہاں پہ بیٹھے ہیں، چلیے 500 لوگ ہیں یا 1000 لوگ، چلیے 1000 آدمی اگر روزانہ 1 روپیہ نکال دیے تو 1000، مہینے کے ختم پہ 30,000، سالانہ کتنے؟ 3,60,000۔ ارے اندازہ لگاؤ، اگر یہ شعور ہماری قوم میں آ جائے گا تو اللہ اس کے رسول کی قسم، مسلمان کسی سے مانگے گا نہیں، مسلمان ساری دنیا کو دینے کے موقف میں آ جائے گا، بشرط یہ کہ یہ سوچ، یہ فکر ہم میں پیدا ہو جائے، یہ فکر ہونی چاہیے۔ مساجدیں تو بن گئی بہت، خلافت عثمانیہ کے دور میں ترکی میں ہر مسجد کے بازو میں بازار ہوتا تھا، مسجد کو لگا یتیم خانہ ہوتا تھا، مدرسہ ہوتا تھا۔ میں آج آپ سے بھی اپیل کروں گا کہ جو بھی نئے محلے جات آ رہے ہیں، بے شک مساجد بنائیے، مساجد کے بازو میں ایک سکول بھی بنائیے، دین و دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلنے کا مرکز بنائیے۔ جو اسلام کہتا ہے، اسلام یہ نہیں کہتا کہ دین دین کہو، دین کے پیچھے جاؤ، اسلام یہ نہیں کہتا کہ دنیا دنیا کہو، دنیا کے پیچھے دوڑو۔ دین و دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلنے والے مکمل مذہب کا نام مذہب اسلام ہے، اور وہ اسلام کے ماننے والوں کا کلمہ ہے تو لا الہ